دنیا کی حقیقت یعنی ترک دنیا کی لذات یعنی دنیا کے چھوڑنے کی حقیقت۔ دنیا کی لذتیں ہمیں اپنے پیچھے ایسے لگاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسانوں نے اس مقصد کو بھول کر صرف دنیا کو اپنا ٹھکانہ، اپنا مقصد بنایا ہے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہم مسافر کی طرح ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف سفر کرتے ہیں اور آخر کار اس کا سفر طے ہو جاتا ہے، اسی طرح مثال اس دنیا کی بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں سفر کر رہا ہے آخرت کی طرف، آخر اس کا یہ سفر طے ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے جیلخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیلخانہ ہے، یہ وہ اپنے رب کی رضا کے خاطر یہ زندگی گزارے گا، اس کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا جنت، و جنت الکافر، اور جنت ہے کافر کے لیے، جب کافر کے لیے دنیا کا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت میں دے گا تو وہ کافر کو دنیا میں دے دی ہے۔ امام غزالی نے دنیا کی بہت اچھی مثال دی ہے۔ امام غزالی نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور ایک شیر اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اس کے قریب کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ میرے قریب نہ درخت ہے نہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے کہ میں کہاں پناہ لوں۔ اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا، اس نے سوچا کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو اسے کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا، نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا، اور وہ شخص زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں گا۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس سوکھی ہوئی نظر آئی، اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ کالا اور سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں، جب گھاس کو وہ پکڑ کر لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی لیکن وہ چتا شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چتا دیکھ کر اسے خیال آیا ذرا دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے انگلی پر شہد لگا کر چکھا تو اسے بڑا مزہ آیا اور وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا اور نہ نیچے سانپ یاد رہا اور نہ ہی وہ چوہے یاد رہے جو اس گھاس کو کاٹ رہی تھی۔ تو اس سوچے کہ اس آدمی کا کیا انجام ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں اے دنیا دارو، تیری مثال بھی اسی آدمی جیسی ہے، ملک الموت شیر کی طرح تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے، کالا اور سفید چوہے تیری زندگی کے دن اور رات ہے، کالی چوہے گھاس تیری زندگی ہے جیسے چوہے کاٹ رہے ہیں۔ یہ شہد کا چتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے اور تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعی بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اچھے عہدے کی شہرت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے جہاں تک کہ دنیا کا لفظ آ جائے اس سے مراد ہے دنیا کی لذات کو ترک کرنا۔ ہمارے مشائخ نے دنیا کے بارے میں عارفانہ کلام فرمایا ہے، حلالها حساب وحرامها وبال، اس دنیا کا حلال جو ہو وہ اس کا حساب دینا ہوگا اور حرام ہو تو وہ انسان کے لیے وبال ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فقراء لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے
دنیا میں تھوڑا رزق دیا گیا ہے اور انہوں نے صبر اور شکر سے وقت گزارا، جبکہ دوسروں کو حقوق مال دیا گیا تھا، من پسند کے کھانے دیے گئے تھے دنیا میں، اور اپنی زندگی عیش و آرام سے گزاری تھی۔ یاد رکھیں کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 سالوں کے برابر ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اب اگر ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے اور فقراء 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائے تو اس دن امیر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ، خوشحالی ہوگی وہاں پر غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے۔ بعض اوقات مال کی وجہ سے انسان میں تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی امیر لوگ تو فرعون بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی مالدار ہونے کے باوجود عاجزی کرے گا اور وہ اللہ رب العزت کے قرب کے حاصل کرنے کے لیے نیک بنے گا تو وہ غریبوں پر فضیلت لے جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نرم بستروں پر رہتے ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بچھونے عطا فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء مدینہ آئے۔ فقراء مدینہ سے مراد اصحاب صفہ ہے، جن میں سے کسی کے جسم پر پورا کپڑا نہیں ہوتا اور کسی کے جسم پر پورا کپڑا ہوتا، صرف سطر چھپانے کا کپڑا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ہمارے ننگے بدن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑے۔ ان فقراء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہم اس پر راضی ہیں، مگر ہم فکر مند ہیں کہ مالدار صحابہ اعمال میں ہم سے آگے بڑھ کر نکل گئے کیونکہ وہ ہماری عبادات بھی کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آخرت کے بڑے بڑے درجات ملے، ان سے آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ ہمیں کچھ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بلند مرتبے عطا فرما دیں گے۔ صحابہ کرام آخرت میں بلند درجات کے نصب پا کر بڑے خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نمازوں کے بعد چپکے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، اور امیر صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پرائی عطا فرمائی تھی ان کا بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ادھر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ چنانچہ انہوں نے تفتیش کرنے کے بعد آخر یہ پتہ لگا دیا اور انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ جب ان فقراء کو پتہ چلا کہ امراء صحابہ نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ان امراء صحابہ سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بلند درجات کا جو نسخہ ہمیں ارشاد فرمایا تھا وہ تو امیر لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، تو جسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مال بھی دیا ہے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ مال کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتنہ کہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ اگر یہ مال دنیا داری اور تکبر، شہرت اور ریاکاری کا سبب بنے تو پھر یہ انسان کے لیے وبال ہوگا۔ اگر یہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اور ریاکاری اور تکبر نہ ہو تو پھر یہ مال ذریعہ نجات ہوگا۔ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دنیا کے لذات کو نکال دے۔